ہو جائے گا بنی اسرائیل کا، یہود کا، اور ان کا رول بھی اصل میں وہی تھا جو ابلیس نے رول ادا کیا تھا اس موقع پر۔ اب ابلیس کو اللہ کی موجودگی میں تو کوئی شک نہیں تھا، اللہ کو تو اپنا رب مان رہا ہے، آخرت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، حقائق منکشف ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کو ماننے والے، حضور کو پہچاننے والے، لیکن تکبر کی وجہ سے حضور کی رسالت کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبر اور حسد کہ ایک فضیلت جو ہمیں حاصل تھی، 2000 سال تک اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہم تھے، تمام نبی اور رسول ہمارے اندر آئے، کتابیں ہمارے اندر نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں، اب یہ فضیلت ہم سے سلب کر کے کسی اور کو مل گئی ہے، یہ حسد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف بدترین دشمنی جو ہے انہوں نے کی ہے پوری تاریخ میں۔ تو یہ ان کا رول جو ہے وہ آگے بیان ہونا ہے، لہذا پہلے ابلیس کا ذکر آ گیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی ناشکروں میں سے، کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں سکونت اختیار کرو جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، ہاں دیکھنا اس درخت کے قریب مت پھٹکنا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا کیا تو تم دونوں ظالم، زیادتی کرنے والے ٹھہرو گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان کی کارروائی کا آغاز وہیں سے ہو گیا، اس نے پھسلایا اور بچلایا ان دونوں کو، ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکلوا کر چھوڑا ان دونوں کو وہاں سے جہاں پر وہ تھے، جس مقام میں وہ تھے۔ اور شیطان نے کس طریقے سے ورغلایا تھا اس کی تفصیل سورہ اعراف میں ہے۔ اس نے کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ مَا نَهَارَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کے پھل کو کھانے سے، تو اس لیے کہ اگر تم نے وہ پھل کھا لیا تو تم یا تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، لہٰذا ایک دفعہ کڑوا گھونٹ کرو، یہ پھل کھا لو۔ اس نے شیشے میں اتار لیا، اور یہیں سے گویا کہ اس کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، اور آدم کو گویا کہ تجربہ کرا دیا گیا کہ یہ ہے ابلیس اور یہ اس کا طریق واردات۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اب اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ نیچے اترو سے ایک مراد یہ ہے کہ اس جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنت بھی اسی زمین میں کسی مقام پر تھی جو اللہ نے تیار کی تھی اس وقت، اور چونکہ انسان کو تو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے، لیکن آزمائشی طور پر وہ تجربہ کرانے کے لیے ابلیس کی دشمنی کا انہیں وہ ایک خاص مقام پر رکھا گیا، اور وہ جنت ایک بلند کوئی پہاڑی مقام پر تھی، اور پھر وہاں سے اترنے کا حکم ہوا۔ بہرحال جو بھی ہے اس مقام پر اب وہ نہیں رہے، وہ مقام جو پہلے انہیں حاصل تھا۔ بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، خاص طور پر یہ شیطان اور انسان کی دشمنی رہے گی، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور برتنے کا سامان ہے، ساز و سامان اللہ کی طرف سے ملے گا تمہیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک۔ وہ ابدی زندگی نہیں ہے، وہ پھل تو تم نے کھا لیا لیکن ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے۔ تمہیں انسانوں کو ایک وقت معین کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور یہ وقت آزمائش ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ وقفہ آزمائش ہے، اصل گھر آخرت کا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حاصل کر لیے، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے وہ کلمات، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اپنی عنایات کے ساتھ اس پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پھر پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی اس اللہ کے حکم کو توڑنے پر، اور اس ندامت کے احساس سے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات عطا کر دیے، ان کا ذکر بھی سورہ اعراف میں آئے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ انہوں نے استغفار کیا ان کلمات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما دی۔ اور یہی اصل میں فرق ہے آدم کا اور ابلیس کا، شیطان کا۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی لیکن وہ اس پر اکڑ گیا، اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ٹکر موڑ لے لی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اور آدم سے غلطی ہوئی، اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہوا اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ندامت اور پشیمانی کے جذبات کے ساتھ۔ یہ آدمیت ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن پھر وہ توبہ کرے، اللہ کی جناب میں رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحیم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ اب نیچے، یہاں سے نکلو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمانی ہدایت کا سلسلہ رہے گا، اور جب بھی میری طرف سے وہ ہدایت آئے، وہ جو سائنٹیفک نالج تمہیں دیا وہ تو دنیا کو استعمال کرنے کے لیے ہے، لیکن صراط مستقیم کی ہدایت آسمان سے آئے گی، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی کھٹکا نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ عاقبت بھی سنور گئی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہوگی، اللہ کی تائید اور نصرت اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے پھر اس آسمانی ہدایت کا انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، ابدی زندگی وہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں جنت بھی ہے تو ابدی ہے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے اب ذکر شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا، سابقہ امت مسلمہ، جسے قرآن مجید نے واقعی جو اس کی اہمیت ہے وہ پوری اہمیت دی ہے کہ اس کا ایک مقام رہا ہے، کتنے سینکڑوں نبی ان کے ہاں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں وہ اس نمائندہ امت تھی زمین پر۔ 14 رکوع تک ساری گفتگو اب بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، کہیں براہ راست خطاب ہے، کہیں انڈائریکٹلی ان کے بارے میں اور ان کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو ہے، مسلسل 10 رکوع، 14ویں رکوع تک۔ اور یہ گویا اسی میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا کہ ہمارے تو انعامات تم پر یہ ہوئے اور تمہارا طرز عمل یہ رہا، تم نے ہر موقع پر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، تم نے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی بجائے شیطان کا ساتھ دیا، شیطانی رستوں پر چلے، لہذا بالآخر تمہیں معزول کر دیا گیا۔ اور ملت ابراہیمی جس پر جا کر تم سب جمع ہو جاتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہ ہے ایک اعتبار سے ابو الانبیاء، امام الناس، کہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل یہ جا کر ان پر جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل انہی کی نسل میں جا کر پھر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، لیکن حضرت اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور رسول نہیں آیا اس نسل میں۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق جنہیں حضرت ابراہیم نے فلسطین میں آباد کیا تھا، ان سے جو نسل چلی تو مسلسل وہاں پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر وہ اس زمانے میں پھر یہ لوگ جو ہے مصر منتقل ہوئے، اس کی تفصیل آئے گی سورہ یوسف میں، اس کے بارے میں سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کن حالات میں یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے تھے، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نجات دہندہ اور رسول بنا کر بھیجا اور انہیں تورات عطا کی۔ تو اب
امت کی حیثیت سے بنی اسرائیل کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیث سے ہوتا ہے۔